اس شہر کی، یعنی شہر کون سا ہے؟ مکہ، جسے البلد الحرام کہتے ہیں، حرمت والا شہر. اور اس شہر میں ان کی ٹریڈیشن کیا ہے کہ باپ کے قاتل کو بھی ہاتھ نہیں لگانا، جو شہر کی حرمت ہے، اس کا احترام ہے. لیکن وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، یعنی باقی سب کا خون حرام ہے، لیکن اے نبی آپ اس شہر میں حلال ہو گئے ہیں کہ وہ جیسے مرضی آپ کو ستا لیں اور آپ کے قتل کا فیصلہ بھی کر دیں. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، اور میں قسم کھاتا ہوں والد کی اور جس کو اس نے جنا ہے، یعنی باپ کی اور بیٹے کی. لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے. ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا انسان سمجھتا ہے کہ اس پر کسی کا زور نہیں چلتا؟ یقول اہلکت مالا لبدا، کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال ضائع کر دیا، میں نے ڈھیروں مال ضائع کر دیا. یعنی جس کی مثال کیا ہے کہ بڑے شوق سے بتاتا ہے کہ میں نے یہ ڈیکوریشن پیس جو ہے وہ $2000 میں لیا تھا. اور $2000 کا مطلب آپ سمجھتے ہی ہے کیا؟ ڈیکوریشن پیس. ایحسب ان لم یرہ احد، اب ڈانٹ پڑ رہی ہے اس کو. وہ کیا سمجھتا ہے کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا؟ یہ جو مال ضائع کر رہا ہے اٹس بینگ مانیٹرڈ. الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کو 2 آنکھیں نہیں دی؟ ولسانا وشفتین، اور ایک زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے؟ وہدیناہ النجدین، اور ہم نے اس کو 2 گھاٹیوں کی طرف ڈائریکٹ نہیں کیا. اس میں 2 مفہوم لیے گئے ہیں. ایک تو وہی 2 راستوں والا کہ خیر کا راستہ ہے، خیر شر کا راستہ، اور دوسرا مفہوم جو لیا گیا جو سیاق و سباق سے زیادہ مطابقت رکھتا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک بچے کے لیے، چونکہ زبان اور ہونٹوں کا ذکر ہے، کہ بچے کو کون سکھاتا ہے کہ اس کے لیے نیوٹریشن جو ہے اس کی ماں کی چھاتی کے اندر ہے، اور وہ اپنے ہونٹوں اور زبان سے اسے چوسنا شروع کر دیتا ہے. وہ احسان ہے کہ یہاں پر جتلایا گیا ہے کہ ہم نے اس کو الم نجعل لہ عینین، 2 آنکھیں نہیں دی، ولسانا وشفتین، اور 2 ایک زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے، اور اس کو 2 ابھاروں کی طرف ڈائریکٹ نہیں کیا. فلقتحم العقبہ، لیکن یہ ناشکرا ہے، یہ گھاٹی عبور نہ کر پایا. وما ادراک ما العقبہ، اور تم کیا سمجھے کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ فک رقبہ، گردن کا چھڑانا، یعنی غلام کو آزاد کرنا. او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ، یا قحط کے دنوں میں، بھوک کے دنوں میں کھانا کھلانا کسے؟ یتیمن ذا مقربہ، اپنے قرابت دار یتیم کو. یعنی یہ کیا ہے؟ کسی یتیم خانے میں جا کر پیسے دے کے آنا، وہاں لنگر جو ہے وہ چلانا، جس میں آپ کا نام بھی ہو، نمائش بھی ہو، تختی بھی لگے آپ کی. اور اگر آج آپ اپنے کسی قریبی عزیز، بھانجے، بھتیجے، کزن کے بچے جو یتیم ہو گیا ہے، اس کی اگر آپ سپورٹ کرتے ہیں تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا. لیکن حالانکہ قرابت دار ہونے کے ناطے حقدار وہ زیادہ ہے، لیکن اس کی خدمت کرنے کو کیوں جی نہیں چاہتا؟ کہ اس کے باپ نے فلاں موقع پر مجھے گالی دی تھی، اس کی ماں سے میری ماں خوش نہیں تھی. حالانکہ ہے وہ قرابت دار، زیادہ حقدار وہ ہے، لیکن انسان اپنی پرائرٹیز بناتا ہے. مال تو دیا اللہ نے، اس کا اپنا مال کب ہے؟ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ ہونا چاہیے. تو انسان گھاٹی عبور نہ کر پایا. تم کیا سمجھے کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ گردن کا چھڑانا، یا بھوک کے دن کھانا کھلانا قرابت دار یتیم کو، او مسکینا ذا متربہ، یا خاک میں رلنے والے محتاج کو. آگے پڑھیے. ثم کان من الذین آمنوا،
پھر وہ شامل ہو جاتا ایمان والوں میں. یعنی ان آیات کو پڑھ کے ایسا معلوم ہوتا ہے، ادھر توجہ کیجئے، اتلا ہے تو بنا سیل کا معلوم ہے، سیل کوئی نہیں. چلو کوئی اور کوئی بس کر کے رکھنا نہیں بجھ جانا ہے. پھر شو تو نہیں ہو رہی ہے نا، بتیے بجاؤ گے پھر. چلو زمانی دس دن تھی فوکس کر لو، صرف فون فوکس ہے. ہاں تو ایسا معلوم ہوتا ہے آیات کو پڑھ کے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک گھاٹی ہے، اس کے دوسری طرف ایمان پڑا ہوا ہے. یعنی جو میں نے عرض کیا تھا نا کہ 8 رکعتوں کے بعد کہ ہدایت اور گمراہی کا قرآنی قانون، یعنی بار بار قرآن مجید کہتا ہے نا کہ میں جسے چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں گمراہ کرتا ہوں. لیکن اللہ ظالم تو نہیں ہے نا، اس کا اختیار مطلق ہے کہ جس کو چاہے گمراہ کر دے، جس کو چاہے ہدایت دے دے، لیکن ظالم نہیں ہے وہ. تو اللہ تعالیٰ who deserves to be guided، یعنی کون جو ہے وہ حقدار ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ اسے سیدھا راستہ دکھا دے، اللہ تعالیٰ اسے سیدھے راستے پر ڈال دے. تو اب سورہ یعنی شمس، سورۃ اللیل میں آئیں گے تو ایک پورا پروفائل آئے گا، لیکن یہاں اس کا جو پہلا سٹیپ ہے اس کو فوکس کیا گیا ہے. یعنی ایک پہلو سے یہ امپورٹنٹ ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے سخاوت کے ساتھ انسانوں پر خرچ کرتا ہے تو ہی از مور لائکلی ٹو بی گائیڈڈ. یوں سمجھیے اس کو کہ ایمان کی دولت جو ہے وہ تو پڑی ہوئی ہے اس گھاٹی کے پار. انسان گھاٹی عبور نہ کر پایا، وہ گھاٹی کیا ہے؟ فک رقبۃ، گردن کا چھڑانا، او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ، یا کھانا کھلانا بھوک کے دن، عام دنوں میں نہیں، جب قحط ہو، جب یہ بھی اندیشہ ہو کہ اگر آج میں اس کو کھلا دوں گا شاید میرے اپنے کھانے کے لیے بھی نہ ہو. یعنی بڑی زبردست آیت ہے یہ، یعنی ٹائٹ کیا گیا ہے. اور عام یتیم کو نہیں، یتیم خانے میں نہیں، قرابت دار یتیم. اور پھر یا کسی راستے میں رلنے والے مسکین کو. ثم کان من الذین آمنوا، پھر وہ شامل ہو جاتا ایمان والوں میں. وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، اور ان لوگوں میں پھر وہ شامل ہو جاتا ان لوگوں میں جو ایمان لاتے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو رحم کھانے کی تلقین کرتے ہیں. والذین کفروا بآیاتنا اولئک اصحاب المیمنہ، یہ داہنے ہاتھ والے. یعنی پڑھ کے ہے نا سورہ واقعہ کے اندر اصحاب المیمنہ تھی، اصحاب المشأمہ تھی. تو یہ فرمایا یہ اولئک اصحاب المیمنہ، یہ ہیں داہنے ہاتھ والے. والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ، اور وہ لوگ کہ جو ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں، ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، وہ کم بخت ہیں، شومیہ قسمت والے ہیں یا بائیں ہاتھ والے ہیں. علیہم نار مؤصدہ، انہیں دیکھتی ہوئی آگ میں موندا جائے گا، رگڑا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد آ رہی ہے سورۃ الشمس. اس میں وہ اصول جو میں بیان کر چکا ہوں اس کا رواں ترجمہ ہم کریں گے. والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی. والقمر اذا تلاها، اگر مشکل پیش ہو رہی ہے تو کرسی اٹھا کے بے شک گاڑی کے پاس لے جائیں، پھر وہاں سے آرام سے ان کو نکال لیں، تکلیف نہ دیں. والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی. وہی دعا جو ہے وہی دھوپ کے چڑھنے کا وقت. قسم ہے سورج کی
اور دھوپ کے چڑھنے کی، والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے، والنہار اذا جلاہا، اور دن کی قسم جب وہ روشن کر لے، واللیل اذا یغشاہا، اور رات کی قسم جب وہ ڈھانپ لے، والسماء وما بناہا، آسمان کی قسم اور جیسا اللہ نے اس کو بنایا۔ اور بعض مترجمین اس کا یوں ترجمہ کرتے ہیں کہ والسماء وما بناہا، اور آسمان کی قسم اور جس نے اس کو بنایا، والارض وما طحاہا، اور زمین کی قسم جیسا اس نے اس کو پھیلایا، ونفس وما سواہا، قسم اور قسم ہے نفس انسانی کی، وما سواہا، اور جو اللہ نے اس کو فنش کیا اس کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ جو روح کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دل کے اندر وہ روح ڈال دی۔ اور اب وہ جو میں نے آپ کو سنایا تھا نا مولانا روم کا وہ مثنوی کا پہلا شعر کہ خشک تارو خشک چوبو خشک پوز، اب از کجا می آیتیں آواز دوست، یعنی اس کا آپ ایکس رے لے لیں، اس کی آپ ای سی جی کر لیں، یعنی اس کا آپ کوئی اور جو ہے وہ ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں، نہ کہیں آپ کو اس کا تصویہ نظر آئے گا، نہ اس کی روح نظر آئے گی، لیکن فیلنگ جو ہے وہ تو ہے۔ وہ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان کی۔ تو یہ دل میں فیلنگ ہوتی ہے نا، تو وہ کیا ہے، وہ روح جو ہے وہ فیل کراتی ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، بتاتی ہے اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں، بتاتی ہے نیکی اور بدی کے بارے میں۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر الہام کیا اس کو، یعنی الہام جو ہے یہ کون سا ہے، یہ میٹا فزیکل چینل ہے۔ ایک ہے جو میں بات آپ کو بتا رہا ہوں، جو میں زبان سے بول رہا ہوں اور آپ ان کانوں سے سن رہے ہیں، یہ الہام نہیں ہے۔ الہام کیا ہوتا ہے کہ جو ان کانوں سے نہیں سنا جاتا، سیدھا دل میں سنا جاتا ہے۔ تو فَأَلْهَمَهَا، تو اللہ نے الہام کیا اس کو، یعنی نفس کے وہ تصفیہ شدہ نفس کو، فجورہا، اس کا فجور یعنی what will disintegrate it, what will spoil it، کون سی چیز اس کو پھاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی یہ بھی معلوم ہے، اور وتقواہا، اور کون سی چیز اسے بچا کے رکھے گی، کنزرو کرے گی۔ قد افلح من زکاہا، کامیاب تو وہ ہوا جس نے اس کو پاک اور صاف رکھا۔ اب اس کے ساتھ جوڑ لیجیے آیات نور کو، وہ سورہ نور کے اندر وہ جو شیشے قلب کی مثال تھی کہ ایک صاف قلب ہے جس پر گرد و غبار نہیں ہے، اور دوسرا وہ قلب ہے جس پر مٹی کے لیپ کیے گئے ہیں اور اس کی وجہ سے سینہ ڈارک ہو گیا ہے، کوئی روشنی نہیں۔ تو قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ ہوا جس نے اس کو پاک اور صاف رکھا، وقد خاب من دساہا، اور ناکام وہ ہوا جس نے اس کو مٹی میں دفن کر دیا۔ کذبت ثمود بطغواہا، جھٹلایا قوم ثمود نے اپنی بغاوت سے، اپنی طغیانی سے، اپنی سرکشی سے۔ اذ انبعث اشقاہا، جب ان میں کھڑا ہوا ایک بدبخت، یعنی وہ جس نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹی تھی، فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، تو اللہ کے رسول نے یعنی حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا ناقۃ اللہ وسقیاہا، بچو اللہ کی اونٹنی سے اور بچو اس کے حصے کا پانی پینے سے، یعنی مت چھیڑنا اس اونٹنی کو اور مت چھیڑنا اس کی باری کو۔ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، لیکن انہوں نے جھٹلایا صالح کو، فَعَقَرُوهَا، اور اس کی اگلی ٹانگیں کاٹ دیں۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، تو پھر الٹ مارا ان پر ان کے رب نے ان کے گناہوں کی وجہ سے، فَسَوَّاهَا، اور ان کو پدرا کر دیا۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، یہ بڑی پیاری آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے کانسیکوینسز سے نہیں ڈرتا۔ اس دنیا میں ظالم ظلم ڈھاتے رہتے ہیں نا، لیکن پھر
کچھ بچ کے نکل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اسٹریٹجی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں نہیں پکڑتا، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ انہیں اس کی جو کانسیکوینسز ہیں وہ بھی دکھاتا ہے۔ ایک جاگیردار کے بارے میں یہ سنا کہ ان کا کوئی مزارے جو تھا وہ بولا اس کے سامنے، عام طور پر تو وہ غلام ہوتے ہیں بیچارے، وہ کستے بھی نہیں، لیکن ایک بول پڑا تو وہ جاگیردار کو غصہ آیا تو اس نے اس کا گھر جلوا دیا بشمول اس کے، جبکہ وہ فیملی کے ساتھ اس کا گھر میں موجود تھا، اور پھر اس سارے علاقے کو بلڈوز کر دیا اور اپنی طرف سے سارا مدعا ہی غائب کر دیا، کوئی ثبوت ہی نہیں ہے اس کو، اور وہاں پر سڑک بنا دی۔ تو ایک دفعہ اپنی مرسیڈیز گاڑی کے اندر وہ وزٹ کرنے کے لیے گیا ہوا تھا اور معذور تھا خود، اور وہیں اسی مقام پر وہ گاڑی کھڑی کر کے اے سی آن کر کے بیٹھا تھا، اور ڈرائیور جو ہے اس نے کسی کام بھیجا، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، یعنی کہنے کو تو یہ کہیں گے کہ سرکٹ شارٹ ہوا اور گاڑی کو آگ لگی، اور اسی مقام پر وہ خود بھی جلا۔ اللہ تعالیٰ کی یعنی باقی جتنے بھی ہیں جو سزا دیتے ہیں اپنے دشمن کو، they have to face the consequences too، لیکن وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اللہ تعالیٰ کانسیکوینسز سے نہیں ڈرتا۔ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ، رات کی قسم جب وہ چھا جائے، وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ، اور دن کی جب وہ روشن ہو جائے، وما خلق الذکر والانثیٰ، اور جو اللہ نے پیدا کیا مرد و عورت کو، ان سعیکم لشتیٰ، بے شک تمہاری کوششیں مختلف ہیں، ڈائیورس ہیں۔ اب وہ ڈائیورسٹی جو ہے، اب وہ دیکھیے اس میں کہ وہ تین کے دو سیٹس بیان کیے۔ فاما من اعطا، تو جس کسی نے اعطا کیا یعنی سخاوت کی، مال دیا، عطا یاتی بھی دینا، آتا یوتی بھی دینا، اور آتا یوتی بھی دینا، عطا کرنا، تو جس نے مال عطا کیا یعنی سخاوت کی مال کی، واتقا، اور بچ کر چلا، وصدق بالحسنى، اور اچھی بات کو مان لیا، اس کی تصدیق کر دی، فسنيسره لليسرى، تو ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے آسانی تک پہنچنا، یعنی اسے آسانی تک پہنچنے والے موٹر وے پہ چڑھا دیں گے تاکہ آسانی سے وہاں پہنچ جائے۔ اب اس کا کنورس، وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، ہاں جس نے بخل کا مظاہرہ کیا، یہ سخاوت کا الٹ ہو گیا، وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور یہ استغنا جو ہے یہ اتقا کا الٹ ہو گیا، اور اس نے بے پرواہی سے زندگی گزاری، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی رائٹ اینڈ رانگ نہیں، میں جو چاہوں کروں، اور آن ٹاپ آف دیٹ کذب بالحسنى، اچھی بات کو جھٹلا دیا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ فسنيسره للعسرى، تو ہم اس کے لیے مشکل میں پھنسنا آسان بنا دیں گے، کہ اسے اس موٹر وے پہ چڑھائیں گے کہ جو جلدی سے اسے مشکل میں جا کے پھنسا دے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے دو کردار، 4 کردار اگر آپ اپنے سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ مضمون آپ کو ایسا یاد ہوگا کہ کبھی نہیں بھولے گا۔ کیونکہ اس کی تاریخ بھی ہے کہ جب میں بی ٹی ایس میں پڑھتا تھا تو ہمارا ہاسٹل تھا بالکل اورینٹل کالج کے ساتھ، یعنی پنجابی یونیورسٹی لائبریری کے پیچھے، تو اخبار میں نے پڑھا پاکستان ٹائمز میں ان اینڈ اراؤنڈ لاہور کے کالم میں کہ آج اونچی مسجد بھاٹی میں حضرت ابوبکر صدیق کی یاد میں ایک جلسہ ہوگا، اس میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب خطاب فرمائیں، جو کہ بالکل ہاسٹل سے قریب تھا، تو میں سائیکل پر ہی پہنچ گیا وہاں، تو اونچی مسجد کے نیچے ہی جو گلی میں انہوں نے اسٹیج بنائی ہوئی تھی اور جلسہ جو ہے وہ ہو رہا تھا، اور مقررین جو ہے وہ تقریریں کر رہے تھے،
اور تقریباً یعنی مڈ نائٹ سے کچھ پہلے ڈاکٹر صاحب بھی تشریف لے آئے، تو ایک مقرر جو حاضرین میں سے ایک صاحب کہنے لگے سیرت سیدنا ابوبکر صدیق بیان ہونی چاہیے، تو اسٹیج سیکرٹری کا بیان ہو رہی ہے، کہا نہیں ہو رہی، تو نے فوراً ڈاکٹر صاحب کو دعوت دی، خطاب کی۔ 12 بجے رات کو ڈاکٹر صاحب کا خطاب شروع ہوا اور 1:20 تک ڈاکٹر صاحب کا خطاب جاری رہا۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ صورت تقریباً مجھے اس خطاب کے دوران یاد ہو گئی اس ڈسکرپشن پر، کہ حضرت ابوبکر صدیق کا کردار ڈاکٹر صاحب نے ان 3 کے حوالے سے بیان کیا اور پھر اس کو کمپیئر کیا یہ اس اپوزٹ کے ساتھ، تو اتنا سرور آیا اس کردار اس یعنی خطاب کا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ تو اب وہ 4 کردار اگر آپ اپنے سامنے رکھیں تو انشاءاللہ اس سے آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گا سارا کا سارا معاملہ۔ فوکس کر لو جی حکیم صاحب۔ یہاں پر رکھیں آپ 2 کرداروں کو، ویسے تو اور بھی ہیں لیکن 2 موٹے کردار اگر ایک مرد اور ایک عورت، حضرت ابو بکر اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ سیرت النبی بھی ساتھ ہی بیان ہو رہی ہے، پریشان نہ ہو۔ یہ 2 کردار اپنے سامنے رکھیں۔ حضرت ابوبکر کون ہے؟ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار غریبوں کی مدد کرنا، یتیموں کی سرپرستی، بیواؤں کی خبرگیری اور اپنے مال میں سے خرچ کرنا۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت بلال کو آزاد کس نے کروایا تھا؟ امیہ بن خلف جو حضرت بلال پر ظلم ڈھاتا تھا، اسے منہ مانگی قیمت دے کر حضرت ابوبکر نے خریدا اور آزاد کر دیا۔ اعطا۔ پھر دوست کس کے تھے بچپن سے؟ محمد بن عبداللہ کے دوست تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس۔ جیسا کردار تقوی والا محمد بن عبداللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، ویسا ہی کردار ابو بکر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا پیغمبر بنا دیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہے کہ جس کے سامنے بھی میں نے دعوت رکھی کوئی شخص ایسا نہیں جس نے کچھ غور توقف نہ کیا ہو، سوائے ابو بکر کے کہ ادھر میں نے اس کے سامنے دعوت رکھی فوراً اس نے قبول کر لی۔ تصدیق بالحسنہ، اچھی بات کو مان لیا۔ اینڈ سو از خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق اور الامین کا خطاب دیا گیا، ویسے ہی حضرت خدیجہ کس نام سے پہچانی جاتی تھی مکے میں؟ الطاہرہ، دا ماڈسٹ وومن، چیسٹ لیڈی، پاک باز خاتون، 2 دفعہ کی بیوہ، لیکن کوئی دھبا نہیں کردار پر، کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ اور وہ سخاوت، وہ واقعہ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذرا پریشان سے گھر تشریف لائے تو پوچھا کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک قافلہ دیکھا کہ لوگ بڑے قسم پرسی کے عالم میں تھے، کھانے کے لیے ان کے پاس کھانا نہیں تھا، کھانے کو سفیشینٹ نہیں تھا، پہننے کو کپڑے نہیں تھے، بچے بھوک سے بلک رہے تھے، تو میں سوچ رہا تھا کہ میرے پاس اگر کچھ سرمایہ ہوتا تو میں ان کی مدد کرتا۔ حضرت خدیجہ تو یہ سمجھتی تھی کہ میرا مال ان کا مال ہے، انہیں بھول گیا تھا کہ میرا شوہر جو ہے وہ تو بڑا دیانتدار ہے، لہذا انہوں نے فوراً مکے کے سرداروں کو بلوایا اور کہا کہ تم سب گواہ رہو کہ میں نے اپنا سارا مال اپنے شوہر محمد کو ہبہ کر دیا، گفٹ کر دیا۔ سخاوت ہو گئی۔ اور وہ جیسے ہم نے سورہ تحریم میں پڑھا تھا نا کہ میاں بیوی کے رشتے کے کچھ خاص تقاضے ہیں جو باقی اور جگہوں پر نہیں ہوتے۔ ایک فرینکنس ہوتی ہے، پھر شوہر کے جو ویکنیسز ہوتی ہیں، ویک پوائنٹس ہوتے ہیں، اس سے جتنا اس کی بیوی واقف ہوتی ہے کوئی واقف نہیں ہوتا۔
اور وہ جو خواجہ ابوالفضل خرقانی کا واقعہ آتا ہے کہ ایک صاحب کرامت بزرگوں میں سے شمار ہوتے ہیں، لیکن ان کی بیوی جو تھی بالکل ان کی معتقد نہیں تھی، یہاں تک کہ کوئی اگر ان کا کوئی مرید آتا اور کہیں پوچھتا کہ حضرت گھر پر تشریف رکھتے ہیں، کہتے ایک تو تم لوگوں نے حضرت حضرت کہہ کے اس کا دماغ خراب کیا ہوا ہے۔ تو ایک دن ان کو خیال آیا کہ کیوں نہ میں اس کو بھی اپنی بیوی کو بھی کوئی کرامت دکھاؤں۔ تو وہ بیوی جو ہے دن میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی گپ شپ لگا رہی تھی، تو ہوا میں اڑتے ہوئے گزرے، جو سہیلیوں کے ساتھ اس نے دیکھا، سب نے کہا واہ بڑے کوئی پہنچے ہوئے بزرگ ہیں۔ تو جب شام کو گھر آئے تو انہوں نے کہا ایک تم ہی بڑے ہیں پھر رہے اللہ والا، ایک لنگے سان بزرگ نورانی چہرہ، بڑے خوش ہوئے کہ شاید تیر جو ہے وہ نشانے پہ لگ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں کہ بلی لو کیوں میں ہی سا، اچھا اچھا تا ہی تھوڑی دیر ڈنگے سے ٹوٹ رہے ہو۔ یہاں کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی سب سے پہلے انفیکٹ تو تصدیق کی ورقہ بن نوفل نے، لیکن چونکہ ان کا جلدی انتقال ہو گیا، اس کو عام طور پر یعنی صحابہ کی لسٹوں میں لوگوں نے کاؤنٹ نہیں کیا، میں سمجھ نہیں آتی کیوں کاؤنٹ نہیں کیا، حالانکہ تصدیق کر دی تو مومن ہو گئے۔ لیکن باقی جو صحابہ اور صحابیات ہیں ان سب میں سے سب سے پہلے حضور پر ایمان لانے والی کون ہے؟ حضرت خدیجہ۔ تو تصدیق بالحسنی ہو گئی، تو فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت سے نوازا۔ اور یہی معاملہ یعنی حضرت علی اگرچہ بچے تھے، پھر حضرت عثمان، حضرت سعید ابن زید، یہ سب جو ہے وہ اسی کردار کے لوگ ہیں۔ اس کا اپوزٹ کردار کیا ہے؟ ابو لہب ہے، بخیل آدمی، یعنی مالی اعتبار سے بھی بخیل اور جسم اور کردار کے اعتبار سے بھی بخیل۔ یعنی غزوہ بدر میں وہ خود نہیں گیا تھا، اس نے کرائے کے 2 فوجی بھیجے تھے، موت سے بھی ڈرتا تھا، بخیل آدمی۔ اور کردار اس کا کیا تھا کہ چونکہ بنو ہاشم جو تھے وہ خانہ کعبہ کے متولی تھے، مشہور تھا کہ ابو لہب نے خانہ کعبہ سے ایک ہرن چوری کیا تھا سونے کا، جو نظر کے طور پہ آیا تھا، چڑھاوے کے طور پہ آیا تھا، اس نے چوری کر لیا۔ چوری تو ہو جاتی ہے، لیکن جیسے ہمارے ہاں ایک وزیر، اللہ ان کی مغفرت کرے، وہ انجن چور مشہور تھے، اسی طرح یہ ہرن چور مشہور تھا۔ تو کردار میں زیرو تھا اور بخیل آدمی تھا، اور آن ٹاپ آف دیٹ اس قبائلی نظام میں جہاں اپنے بچوں کو ہر صورت میں سیکنڈ کیا جاتا تھا، ان کے ساتھ کھڑا ہوا جاتا تھا، یہ بدبخت ایسا تھا کہ اس نے سگے بھتیجے کو ڈس اون کیا، اس کی مخالفت کی، تو کیا کیا؟ کذب بالحسنی کر دیا، اچھی بات کو جھٹلا دیا، اس کا انکار کر دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، کہ نوع انسانی کا بدترین بدقسمت ترین آدمی ٹھہرا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین میں سے کسی کا نام لے کر ذکر نہیں ہوا قرآن مجید میں سوائے ابو لہب کے، کہ جس پر پوری ایک سورت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، آخر تک سورت اس کے۔ تو یہ کردار، 2 کردار اور سمجھ لیں تو مضمون مکمل ہو جائے گا۔ ان میں ان تینوں میں سے بھی ریلیٹیو امپورٹنس جب آپ کے سامنے آ جائے گی۔ ایک کردار ہے ابو جہل کا۔ ابو جہل جو تھا اگینسٹ ابو لہب، یہ ویل ریپیوٹڈ آدمی تھا، خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے والا اور کردار کا بھی اچھا شمار ہونے والا تھا۔ لیکن کیا ہوا؟ یعنی یہ جو بڑے لیڈر ہوتے ہیں نا، ایک ان کی ہوتی ہے پبلک لائف، ایک ہوتی ہے ان کی پرائیویٹ لائف، مختلف ہوتی ہے۔ تو ان پرائیویسی، اس سے کسی نے پوچھا کہ کیا محمد جھوٹ کہتے ہیں؟ کہتا نہیں۔ تو پوچھنے والے کا تو مانتے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا جی اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے اور ہمیں بنو ہاشم کے درمیان ہمیشہ رقابت رہی ہے، مسابقت رہی ہے۔ انہوں نے خیر کے کام کیے تو ہم نے ان سے بڑھ کر کیے، انہوں نے خیمے لگائے تو ہم نے بڑھ کر لگائے، انہوں نے حاجیوں کو پانی پلائے ہم نے ان سے بڑھ کر پلائے۔ آج اگر محمد کو ہم اللہ کا رسول مان لیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ہمیشہ ہمیش کے لیے بنو ہاشم کے غلام ہو جائیں۔ آج کی ٹرمز میں یوں کہ ہم راجپوت ہیں اور وہ جاٹ ہیں، یا ہم رائی ہیں اور یہ راجپوت ہیں، تو اگر ہم اس کو مان لیں اس کا مطلب ہے کہ ہم راجپوتوں کو غلام ہو جائیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ آج دیہاتی زندگی میں آپ جائیں تو ایگزیکٹلی یہی ہے۔
اور اس بنیاد پر یوں سمجھیے کہ پہلے 2 سٹیپ جو ہے ابو جہل، یعنی پہلے 2 سٹیپ آیا حضرت ابوبکر حضرت خدیجہ کے ساتھ، اور پھر کانٹا بدل کے آ گیا ادھر۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فائنلی وہ اس کا انجام بھی ہے۔ اور چوتھا کردار آپ رکھیے گا ذہن میں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کوئی ویل ریپیوٹیڈ آدمی نہیں تھے، یعنی باقی ریپوٹیشن کو تو آپ چھوڑ دیں، وہ شخص کے جو اپنے معاشرے کے، اپنے شہر کے شریف ترین انسان کو قتل کرنے کے لیے گھر سے نکل آئے، تو اس کی ریٹنگ آپ کے ذہن میں کیا آئے گی؟ اچھی یا بری؟ obviously بری۔ تو نہ ان کے ہاں آپ کو اعطا ملے گا، نہ تقوی ملے گا۔ لیکن جو ہی حق سامنے آ گیا، یہ واقعہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلے، راستے میں ایک صحابی ملے، ابو نعیم یا نعیم سم تھنگ ان کا نام تھا۔ میں کہا کدھر؟ میں جو قتل کر کے آنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کہ قتل کر کے آنا۔ پہلے اپنے گھر دی خبر لے، انہوں نے کی ہویا میرے گھر نو؟ انہوں نے کہا تیری بہن تے تیرا پڑھویا تو ایمان لے آئے ہو۔ اب جو بیتی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایسے شخص کے لیے ماں بہن کی گالی کہ گالی نہیں ہوتی، گالی نہیں ہوتی، یہ ہوتی ہے جو اس کو اصل کو چوکا لگاتی ہے۔ یعنی بجائے حضور کے گھر جانے کے سیدھے گئے حضرت فاطمہ اور حضرت سعید ابن زید کے گھر، یعنی سعید ابن زید کے گھر اپنے بہنوئی کے۔ اور اس وقت تازہ تازہ آیات آئی تھی سورہ طٰہٰ کی، اور حضرت خباب بن ارد ان کو وہ آیات پڑھا رہے تھے، آواز باہر آ رہی تھی، جو باہر سے ہی للکارا تڑی ایسی تیسی۔ انہوں نے فوراً حضرت خباب کو تو چھپا دیا، اور اندر داخل ہوتے ہی حضرت عمر نے حضرت سعید ابن زید کو مارنا شروع کر دیا۔ بیچ میں حضرت فاطمہ آئی تو ان کو بھی ایک ہاتھ لگا دیا۔ تو فاطمہ نے کہا کہ عمر جو مرضی کر لو، اب ہم اس دین کو چھوڑنے والے ہیں۔ اب عمر ایک ایسا شخص تھا مکے کا کہ جس کے سامنے مکے کا کوئی جوان بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتا۔ مارکانڈ آج بول پڑی بہن تو عمر اندر سے ہل گیا کہ what makes her speak in front of me، یہ جرت اس کے اندر، اس عورت کے اندر کیسے آ گئی؟ تو بیٹھ گئے ایک دم کہ مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ وہ کلام ہے کیا۔ حضرت فاطمہ نے کہا کہ آپ ناپاک ہیں، پہلے غسل کریں پھر دکھائیں۔ غسل کر لیا، اور سامنے پھر لائی گئی آیات، حضرت خباب بھی نکل کے آ گئے اور سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھی۔ دل نے گواہی دی کہ یہ سچا کلام ہے، وداؤٹ ریزرویشن۔ یہ نہیں سوچا کہ میں باہر جاؤں گا تو مجھے کیا کہیں گے لوگ، بھیڑ ہو گیا، بکری ہو گیا، لو جی قتل کرن گیا سیتے آپ لمحہ پہ کے آ گیا۔ اب ایسے آدمی کے لیے اصل گالیاں یہ ہوتی ہیں، ماں بہن کی گالی نہیں ہوتی اس کے لیے، وہ تو تقیہ کرام ہوتا ہے ان کا۔ کچھ نہیں سوچا، کوئی چیز درمیان میں نہیں آئی، کیا کیا؟ کانٹا بدلا اور صدق بالحسنی، اچھی بات کو مان لیا۔ تو کیا ہوا؟ انجام ہو گیا ان کے ساتھ۔ تو اتنے آگے نکل گئے کہ صرف حضرت ابوبکر صدیق کو اوورٹیک نہیں کر سکے، باقی سارے مسلمانوں سے بھی آگے نکل گئے۔ تو یہ کیا ہے؟ اچھی بات کو ماننا۔ اب پڑھیے، ترجمہ کر لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی فاما من اعطی واتقی وصدق بالحسنی۔ تو جس نے سخاوت کی، بچ بچ کر چلا اور اچھی بات کی تصدیق کی، ہم اسے جلدی سے، ہم اسے آسانی سے پہنچا دیں گے آسانی تک۔ اور جس نے بخل کیا، بے پرواہی سے زندگی گزاری اور اچھی بات کو بھی جھٹلا دیا، تو ہم اسے آسانی سے تنگی تک پہنچا دیں گے۔ یعنی تنگی تک پہنچنے والے موٹر وے پہ چڑھا دیں گے تاکہ جلدی سے تنگی میں جا کے پھنس جائے۔
وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، تو اس کا مال اس کے کسی کام نہ آیا جب وہ کسی کام نہ آئے گا جب وہ گڑھے میں گرے گا. ان علینا للہدی، بے شک راستہ دکھانا تو ہمارا کام ہے. ہم جسے چاہیں ہدایت دیں تو ان علینا للہدی، راستہ دکھانا، راہ پر ڈالنا تو ہمارا کام ہے. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور ہمارے ہی ہاتھ میں ہے آخرت بھی اور دنیا بھی. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، تو اے لوگوں، مکے والوں، میں نے تمہیں خبردار کر دیا ہے بھڑکتی ہوئی آگ سے. لا يصلىٰ إِلَّا الْأَشْقَىٰ، جس میں نہیں گرے گا مگر سب سے زیادہ بدبخت. اب یہ بدبخت جو ہے یہ پیچھے دیکھیے گا سورہ اعلیٰ میں، فذکر ان نفعت الذکریٰ سیذکر من یخشی ویتجنبها الاشقی، سب سے زیادہ بدبخت، بد نصیب تو یہ وہی ہے لا یصلىٰ الا الاشقی، کہ اس میں نہیں گرے گا مگر سب سے زیادہ بدبخت. الذی کذب وتولی، یعنی فائنل انفرنس میں، یعنی بندہ چنگا نہ بھی ہوئے تھے چنگی مت بھی لے لوے، تو اچھا نہ بھی ہو فائنلی جو اچھی مت بھی لے لے وہ بھی کامیاب ہو جاتا ہے. یعنی اصل چیز جو میں بار بار کہتا رہا ہوں کہ ایمان بالرسالت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لینا سونر اور لیٹر، یہ ہے اصل کامیابی. تو کردار پہلے اچھا نہ بھی ہو لیکن اگر وہ اچھی بات کو مان لے، یعنی رسالت کی تصدیق کر دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لے، تو بھی اس کا بھلا ہو جاتا ہے. تو لا یصلىٰ الا الاشقی، اس میں نہیں گرے گا مگر انتہائی بدبخت. الذی کذب وتولی، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا. فسیجنبها الاتقی، اور بچا لیا جائے گا اس سے سب سے زیادہ متقی. اور ان آیات کے بارے میں اکثر مفسرین کی رائے ہے کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں نازل ہوئی ہیں. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ سورۃ اللیل یہ سورۃ ابی بکر، کہ سورۃ اللیل یہ سورۃ ابو بکر ہے، بس سورۃ الضحیٰ یہ سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سورۃ الضحیٰ جو ہے وہ سورۃ محمد. کہ سورۃ الضحیٰ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار زیر بحث آیا جیسے کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور سورۃ اللیل میں اصل میں حضرت ابوبکر صدیق ہی کا کردار زیر بحث آیا ہے. تو وَسَنُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ، تو ہم لازماً بچا لیں گے یا بچا دیا جائے گا اس سے لازماً. کون؟ الاتقیٰ، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، سب سے متقی. الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، جو مال دیتا ہے اپنے نفس کو پاک اور صاف کرنے کے لیے، اپنے تزکیے کے لیے. ما لأحد وما لأحد عنده من نعمت تجزیٰ، اور یہ نہ سمجھنا کہ اس کے ذمے کسی کا قرض تھا جو وہ چکا رہا ہے. کیا خوبصورت الفاظ ہیں کہ مال دینا، پہلے ہم نے دیکھا تھا نا، اس سے شکریہ لینے کے لیے نہیں اور اس سے کوئی کل کو مطلب نکالنے کے لیے نہیں. اب اسی کا ایک اور ڈائمنشن بیان کی ہے کہ وہ مال دیتا ہے اپنے تزکیے کے لیے، کسی کا احسان اتارنے کے لیے نہیں. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور اس کے ذمے کوئی کسی کا احسان نہیں ہے جس کا وہ بدلہ چکا رہا ہو. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَىٰ، بلکہ اس کا واحد مقصد کیا ہے؟ اپنے رب اعلیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا، اسے خوش کرنا. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور ان قریب اللہ اس کو راضی کر ہی دے گا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. بہت شکریہ. ذرا تشریف رکھیے جی. ہاں جی دکھاؤ. ہاں دے دو. یہ کامنٹس جو ہیں وہ آپ کے ذرا آئندہ کے لیے مشورے وغیرہ جو ہے وہ بھی آپ دے دیں اس پہ. آج ضروری نہیں ہے، کل لیتے آئیں گھر سے پر کر کے، تو ہم انشاءاللہ تراویح کی نماز ادا کریں گے.